قادیانی قادیانیوں کو ماننے والے اور کافر بھی عام کافر نہیں، یہ وہ کافر ہیں جن کے بارے میں اسلام کہتا ہے واجب القتل ہے۔ صحابی پیغمبر کی عزت پہ قربان ہو سکتے ہیں۔ حکومت پاکستانی یاد رکھے، جناب اگر پیغمبر کے حرمت کے لیے، عزت کے لیے ایک نوینہ شخص اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے کر گستاخ پیغمبر کو قتل کر سکتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی موجود ہیں، ہمارے ہاتھ بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر محمد کی عزت انشاءاللہ ہمارا گستاخ ہے، جو آپ کا گستاخ ہے اس کو قتل کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ اس شخص نے اپنا جنت میں نام کو بلند کر لیا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث وادی فوج شہر سرگودا نے آل پنجاب تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد 29 مئی کو مغرب کی نماز سے لے کر فجر تک کیا ہے۔ عید مرکزی عیدگاہ میں اس میں پورے ملک سے اہل حدیث علماء قادرین تشریف لا کر اور میری جماعت کے قائد محترم علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب انشاءاللہ تاریخ اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے اور صحیح فیصلہ کیا، لیکن یہ فیصلہ ادھورا ہے۔ یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اسے نوٹ کر لیجئے۔ قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے۔ وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبا اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا، اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی سزا دی جاتی۔ مرزائی عادل چکی والا اور دوسرے مرزائی دیگیں پکاتے ہیں اور تم مسلمان کھاتے ہو، اس سے بہتر ہے تم زہر کھا کے مر جاتے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا کسی مرزائی سے کوئی دینی اخلاقی محبت کا رابطہ رکھو گے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ نہیں۔ تیسرا مجھے جواب دیں، کیا ان کے ساتھ کھانے کھاؤ گے؟ ان کے ہوٹلوں سے کھانا کھاؤ گے؟ نہیں۔ سی آئی ڈی والوں لکھ لو، اس کو جو چاہے نام دے لو، امن و امان تبھی برقرار رہ سکتا ہے ان ناسوروں کو یہاں سے کاٹو۔ اسلام اجازت دیتا ہے جینے کی تب تک جب تک کوئی اس کے ساتھ بغاوت نہ کرے۔ ہندو رہے بسم اللہ، سکھ رہے بسم اللہ، عیسائی رہے 100 بسم اللہ، یہودی رہے 100 بسم اللہ، اپنے دین پہ چل رہا ہے چلتا رہے، لیکن قادیانی کافر اور مرتد بھی اگر قانون حرکت میں نہ آیا تو پھر غازی علم الدین کی دھرتی کوئی اور نہیں لاہور ہے۔ انشاءاللہ استدعا ہے کہ ان قادیانیوں کو لگام چڑھائی جائے، جو مرتد ہوئے ہیں ان کے لیے ارتداد کا قانون حرکت میں لایا جائے، جنہوں نے یہاں طوفان بدتمیزی بپا کر رکھا ہے، وہ صدیقیہ سکول والا مرتد ہو، وہ عادل چکی والا بدماش دجال قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، انتظامیہ کو ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ، اس کے بعد فیصلہ پھر امت رسول کرے گی۔ نگر کی اس بستی میں، دارتہ کی بستی میں انہوں نے تو جرم کیا ہی ہے، اور جو مرتد ہوئے وہ بھی سن رکھے کہ مرتد کی سزا 6 مہینے جیل نہیں ہے، مرتد کی سزا خدا کے قرآن میں ہے تو قاتلونہم او یسلمون، کہ اگر اپنی زندگی سے پیار واپس پلٹ کر ختم نبوت کی اس محفل و مجلس مسلمانوں میں شامل ہو جائیں، اگر نہیں تو پھر خدا کا قانون کہتا ہے کہ ان کا فیصلہ بندوق کی گولی اور حق کی تلوار کرے گی۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ اس جرم میں
جہاں قادیانی شریک ہیں، جہاں مرتد ہونے والے شریک ہیں، وہاں ایک مجرم یہاں کی آبادی بھی ہے، ایک مجرم یہاں کے میرے سمیت علماء بھی ہیں، اور ایک مجرم یہاں کی انتظامیہ بھی ہے۔ یہاں کے ڈی ایس پی صاحب شاید نئے آئے ہوں، لیکن پہلے یہاں سی آئی ڈی والے کیا کرتے رہے، انٹیلیجنس والے کیا کرتے رہے، یہاں کفر پھیلتا رہا، یہاں دیگیں پکتی رہی، یہاں مسلمان نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر وہ اپنے اس کفر کے مرکز میں کھینچ کے لے جاتے رہے، اور انتظامیہ دہی کھا کے لمبی تان کے سوتی رہی۔ اس لیے مجرم سارے ہیں، اور اس جرم کا ازالہ اسی طرح ہوگا کہ اس ناسور کے اوپر ہاتھ ڈال دیا جائے، اس کا آپریشن فوراً کر دیا جائے، نہیں تو آخر میں پھر اعلان کر رہا ہوں، آئندہ میری گزارش تمام مساجد سے بھی ہے، فیصلہ بھی انشاءاللہ یہی ہوگا کہ آئندہ جمعے کسی مسجد میں درود و سلام نہیں ہوگا، تمام مساجد سے جلوس اسی بادامی باغ تھانے کے دروازے پہ جائیں گے، اور پھر جو اللہ چاہے گا۔ 75 سال میں ہم نے نہ تو اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے کی دعوت دی کہ قادیانوں کو قتل کرو، اور نہ ہی اجازت دی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگلے جمعے سستی نہیں ہوگی، غفلت نہیں ہوگی، سارے رستے داتا نگر کو آئیں گے، اور یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ اگر بادامی باغ کی انتظامیہ نے لیت و لال سے کام لیا، پھر صرف بادامی باغ نہیں، پورا لاہور میدان ہوگا، اس سے بعد پورا پاکستان بھی ہو سکتا ہے۔ اور جس کو جو خبر ملے قادیانیوں کے بارے میں، آپ خدا کے لیے ہم تک پہنچائیں۔ انہوں نے کسی کو ورقہ دیا، کسی کو کتاب دی، کسی کو انہیں بلایا، کسی کو انہوں نے دعوت کھلائی، کسی کو بھی انہوں نے کسی رنگ میں ایک جملہ بھی کہا ہے کہ ہماری بات سنو، سارے کے سارے ایک چٹے ورقے پہ لکھ کے ہمیں بھیجیں۔ ہم اب اس زمین پہ روٹی ٹکڑوں کے لیے زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم تمہیں اپنے اکابر علماء دیوبند کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے جنگ لڑنے کا حق ادا کر دیں گے۔ اگر اس سرزمین پہ تم نے انگریز کے پودے کو 100 سالہ جشن منانے کی اجازت دی تو میرے اللہ نے چاہا اور جشن کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اگر تم نے اجازت دی تمہاری حکومت میں ریت ٹھوک دیے جائیں گے۔ اگر تم نے اجازت دی جہاد کرم کو پاکستان میں سر بلند کر دیا جائے گا۔ حد ہوتی ہے مسلط کی، حد ہوتی ہے حکمت بھی۔ میں اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں، اگر ہر محاذ پہ علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے، پھر مجھے کہنے دیجیے یہ ختم نبوت کا سہرا اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے، ناموس صحابہ کا سہرا اکابر علماء دیوبند پہ ہے، ارے سیاست کا سہرا اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے، جہاد کا سہرا اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے عزم کر لیں، ہم ختم نبوت کے لیے جنگ لڑیں گے، ناموس صحابہ کے لیے جنگ لڑیں گے، مدارس کی جنگ ہم لڑیں گے، مساجد کی جنگ لڑیں گے، طاغوت کے خلاف جنگ لڑیں گے، علم جہاد کو بلند کرتے ہوئے خلافت کا پرچم لہرا کے قادیانیت کی قبر پہ ایک مرتبہ نہیں۔ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ قراردادوں کا مجھے جواب دینا ہے۔ سب سے پہلی قرارداد یہ ہے کہ حکومت پاکستان جتنے بھی مرزائی افسر کلید آسامیوں پہ بیٹھے ہیں ان کو نکالیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مرزائی افسر جو کالی بھیڑوں کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے والوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کی سرپرستی بند کی جائے۔ نمبر 3 یہ جتنے بھی ان کے مراکز ہیں ان مراکز کو بند کیا جائے۔ اور تیسرا ہم نے جو چاہا الحمدللہ وہ ہوگا، وہ ہو رہا ہے اور ہم اسی طرح ایک مٹھی رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم میدان میں آپ کے درود و سلام پڑھیں گے، کھانے والوں نے یہ کہا کہ کھانا آپ کے پاس چل کے آیا اور وہ کیا انشاءاللہ۔ یہ بکریاں ہماری ہیں، یہ سڑکیں ہماری ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ کسی مرزائی کے باپ کا نہیں ہے۔
یہ ٹاٹا نگر کے بازار ہمارے ہیں، یہ قادیانیوں کے نہیں ہیں۔ یہ گلیوں کی یہ شہر کی اس میں وہی رہے گا جو نبی پاک کا غلام ہے۔ میں اس کانفرنس کے ذریعے ملک کی موجودہ حکمران جماعتیں جو سیاسی حوالے سے نمائندگی کا حق رکھتی ہے ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، پاکستان میں قادیانی جیسے خبیثوں کو، مرتدوں کو، دین اور اسلام اور وطن کے دشمنوں کو دوہرے ووٹ کا حق دیا گیا ہے۔ مجلس انصار اسلام قادیانیت کا تعاقب جاری رکھے گی پوری قوت سے، پوری شوقت سے، پوری آن سے، پوری بان سے۔ کیسے؟ ہمارا تو ایک ہی پیغام ہے۔ قائد احناف سید ابو بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، ان کی نظم ہے جس کے اشعار ربا میں بھی گونجے گئے کہ یہ قادیانی لٹیرا فرنگی کھاد سپیرا، نفاق جس کا پھریرا ہے ربا جس کا پڑاؤ، لگا کے ایک ہی پھیرا کسی بھی کلمہ پڑھاؤ۔ اور اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ 100% مرتد آدمی ہے، خارج اسلام ہے، واجب القتل ہے، وہ اقلیت نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اقلیت نہیں ہے، وہ مرتد ہے۔ جیسے مرزا غلام قادیانی ہے، یہ مرتد تھا آدمی، اور اس کے منہ ماننے والے جو پہلے مسلمان تھے پھر اس کے فالوور بنے وہ سارے مرتد ہیں، اور شریعت اسلامی مرتد کی سزا قتل ہے، وہ اقلیت نہیں ہے۔ اور مرتد کے مرنے پر افسوس نہیں ہے، جیسے باغی کے مرنے پر افسوس نہیں ہوتا، ڈاکو کے مرنے پر افسوس نہیں ہوتا، ایسے ہی مرتد کے مرنے پر بھی افسوس نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ایمان ہی خراب ہو جائے۔ مرتد کو بھائی کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جنہوں نے مرزیوں کے مرنے کے بعد یہ کہا کہ ہمارے بہن بھائی سارے مرتد ہو گئے ہیں، اگر ان کو سمجھ نہیں ہے